تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا، ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا، پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی۔ پینٹاگون ہے اس نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر گراؤنڈ ایکسیس جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ بڑی بحث رہی ہے کہ کیا پاکستان واقعی جو ہے وہ امریکہ کے افغانستان کے وڈرال کے بعد یہ ایکسیس دے سکتا ہے۔ دوستو یہ ایک ریئیکشن ویڈیو ہے اور اس پرٹیکولر پاک میڈیا سے آئے ہوئے ویڈیو میں ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے بھارت پاکستان کے رشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس پرٹیکولر ویڈیو میں آپ کو کئی ساری جانکاری ملے گی، آپ کو اس ویڈیو میں کافی مزہ آنے والا ہے۔ جہاں تک ویڈیو کی بات ہے دوستو، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ پینٹاگون ہے اس نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر گراؤنڈ ایکسیس جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ بڑی بحث رہی ہے کہ کیا پاکستان واقعی جو ہے وہ امریکہ کے افغانستان کے وڈرال کے بعد یہ ایکسیس دے سکتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ جنرل کینتھ مکینزی جو کہ کمانڈر ہیں یو ایس سینٹرل کمانڈ کے، انہوں نے یو ایس سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں جو امریکہ کی جو فورسز ہیں انہیں افغانستان کے ارد گرد رہنا پڑے گا تاکہ اگر کچھ اس طرح کا القاعدہ کا یا داعش کا کوئی اس طرح کے اٹیک افغانستان پہ ہوتے ہیں تو ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے وہ جاری رہ سکیں۔ پاکستان کے اندر یہ بحث شروع ہے کہ کیا چائنا اس بات کو مانے گا، چائنیز اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گے، رشینز اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گے، ایرانینز کیسے ریئیکٹ کریں گے، بیکاز چائنا کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چائنیز جو ہیں ان کو یہ بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ایک تو چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کبھی کسی دور میں یہ بات چلتی رہی، ابھی یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شاید چائنا کو ملٹری بیس پاکستان میں بنائے گا اگر ان کو ضرورت پڑی۔ تو کیا پاکستان کی یہ لیوریج رہے گی کہ پاکستان چائنا کو سٹاپ کر سکے یا کہے کہ آپ پاکستان میں ملٹری بیس نہیں بنا سکتے؟ یہ ایک سوال ہے جو وقت آنے پہ شاید اس کا جواب ملے، لیکن یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے۔ لیکن کیا چائنا جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کرے گا؟ کیونکہ چائنا اس کو امیڈیٹلی یہ سمجھے گا کہ جو امریکہ کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ امریکہ جس طرح پورے انڈو پیسیفک میں چائنا کے ارد گرد ایک جو جال بچھا رہا ہے، اسی جال کے اندر جو چائنا جو ہے امریکہ جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو کنٹین کرنے کے لیے اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ پاکستان سے ملٹری فیسلٹیز جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بحث ہے کہ کیا واقعی پاکستان اس طرح یہ جو ملٹری بیس ہے وہ دے سکتا ہے یا کہ پاکستان خاموش رہے گا؟ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک نئی بیس کھولنا چاہ رہا ہے نصیر آباد ایریا جو کہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اور اس میں بہت ہی بحث بھی ہو رہی ہے، رومرز بھی چل رہی ہیں، اور کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے آلریڈی گرانٹ کر دی ہوئی ہے۔ جنرل صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو پینٹاگون نے کہا ہے یہ پوچھا ہے یا بتایا ہے پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بچایا یا پوچھا والی بات نہیں ہے، پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جو پرمیشن آپ کے پاس تھی پہلے سے وہ ہم وڈرا نہیں کر رہے۔ اب پرمیشن صرف آپ کو ایئر اسپیس یوز کرنے کی ہے یا آپ کو گراؤنڈ روٹ جو ہے آپ کا وہ آپ اس کو دے رہے ہیں، اور وہ پہلے سے دیا ہوا ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی یہاں سے انخلا ان کا ہوتا گیا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا استعمال بھی نسبتاً کم ہوتا گیا، اور ابھی جب یہ یہاں سے مکمل طور پہ انخلا ہو جائے گا تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ جو استعمال کرنے کی اجازت ہے اس کی نوبت آئے گی اگر وہاں پہ کوئی ٹیررزم اتنا بڑھ جاتا ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ کو کچھ وہاں پہ واپس لانا پڑتا ہے، اپنا اکوپمنٹ یا کوئی ٹروپس وغیرہ لانے پڑتے ہیں، تو ٹروپس یہاں نہیں ہوں گے، وہ کہیں اور سے لائے جائیں گے،
اور وہ لا کے تو پھر یہاں سے ان کو یوز کریں گے. اب اس میں جو انہوں نے ابھی تک مجھے انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ انیشلی تو وہ جو کچھ بھی ہے عربین سی میں انہوں نے اپنا جو فلوٹیلا رکھا ہے وہاں پہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ ہیں وہ اسی کو بیس کے طور پہ یوز کریں گے. لیکن کسی سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کو دائیں بائیں کہیں رکھنا پڑے اپنے ٹروپس وغیرہ کوئی چیز, تو اس کے لیے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں ایئر بیسز چاہیے. پاکستان نے ان کے کہنے سے پہلے پریمپٹ کر کے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ ایئر بیسز نہیں دیں گے, یا کوئی بیسز کسی بھی قسم کے ہم نہیں دیں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ سے بیسز مانگیں گے. وہ رستے کا استعمال, کیونکہ اکوپمنٹ وغیرہ لے جانا ہے یا سپلائز بھیجنی ہو تو ان کو ضرورت ہو سکتی ہے کسی سٹیج پہ. آج وہ نسبتاً گرتی جاری کم ہوتی جا رہی ہے. اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے افغانستان. اس پہ بھی تھوڑا بہت جو تعلق چلا آ رہا ہے اگر آپ وہ ختم کر دیں تو اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں پہ ٹیررزم نہ پھیلے. اگر ٹیررزم آتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا اور اس کے لیے امریکنز کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہم ساتھ ہوں گے, ہم چاہیں گے کہ وہ کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی خمیازہ بھگتیں. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی ایک نیوسنس ویلیو ہے, تو اس کو جانتے ہوئے وہ فائدہ کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن نیوسنس ویلیو اس کی موجود ہے. لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ لنک موجود رہے. تو اس وجہ سے یہ ایک رستہ رکھا ہوا ہے. ادروائز اگر آپ یہ ختم کر دیں تو امریکیوں کے ساتھ پھر آپ کا ٹوٹل مقاطع ہو جائے گا, کوئی تعلق ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا, جس کے پھر نیگیٹو ایفیکٹس وغیرہ بھی آ سکتے نہیں. کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ہم نے 9/11 کے بعد جو ساتھ دیا وہ ایک ٹیلی فون کال پہ دے دیا تھا, اور جب USSR کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ جہاد کرنے نکل پڑے تھے تو تب کون سی پارلیمنٹ تھی؟ تب ضیاء الحق نے پوچھا تھا, تب مشرف صاحب نے پوچھا تھا, تو آج کون پوچھے گا؟ یہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں, ان میں سول قیادت کا کبھی نہ کوئی عمل دخل رہا ہے نہ میرے خیال میں اب موجود ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یقیناً اس بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تو پچھلے 3 سال سے کبھی پاکستان کے دفاعی معاملات پر بولے ہی نہیں ہیں, اور ان کی ہمیں کبھی کوئی آواز کوئی زبان سنائی نہیں دی ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا جیسے پاکستان کا کوئی ڈیفنس منسٹر ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جذبات سے نہیں دیکھنے کی ضرورت, ہوش سے اور سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں لوگوں نے کہا غلطیاں کی ہیں, وہ اس وقت کے بہترین فیصلے تھے. وہ اس وقت کی قیادت نے بھی ملک کے مفاد میں فیصلے کیے ہوئے تھے. وہ پارلیمان کی مرضی سے ہوئے یا نہیں ہوئے, وہ ایک آدمی کی سوچ تھی یا کوئی 4 لوگوں نے مل کر کیے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن وہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں وہ ایک راستہ انہیں بہتر پاکستان کے لیے نظر آیا تو انہوں نے کیا. 9/11 کے بعد بھی ان کا خیال تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم پر بھی بمباری ہوتی, اور اگر روس گرم پانیوں تک پہنچ جاتا تو ہم کیا کرتے. تو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہم نے سنے ہیں اور ہم اس خوف میں مبتلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا. ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا. پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے, ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی. اور یہ جو نئی ہم نے راگ سننے شروع کیے ہیں معیشت کی بحالی کے, یہ راگ خود بخود دفن ہو جائیں گے, ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لہذا یہ جوش کی نہیں ہوش مندی کی بات ہے, اور ہوش مندی کی بات تو یہی ہے ہم نے سنی ہے پچھلے 70 سال سے کہ امریکہ کے آگے سرنگوں کر کے رہیں, سر خم تسلیم کر کے رکھیں. اسی میں پاکستان کی بچت ہے. جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے, سب کچھ ہے, اس کا امریکہ کے لیے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا کے رکھنا چاہیے. وہ ایک عالمی طاقت ہے اور ہمیں اس سے بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیل مجھے مار کی کیا ضرورت ہے. جب انہوں نے طالبان سے لڑنا چاہا ہم نے اس میں ساتھ دے دیا, جب انہوں نے طالبان سے صلح کرنی چاہیے ہم نے تب اس میں ان کا ساتھ دے دیا. کل وہ دوبارہ طالبان سے لڑنا چاہیں گے ہم پھر اس میں ان کا ساتھ دے دیں گے. تو ایسی کوئی ہماری اسٹیٹک پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کل اپنا سفیر اپنے ملک میں طالبان کا سفیر ان کے حوالے کر دیا تھا, آج ہم نے طالبان سے صلح میں کلیدی کردار ادا کر دیا ہے. تو ہماری تو کوئی پوزیشن نہیں ہے, جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو وہ کہیں گے ہم کرتے جائیں گے.